عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے، وہ ہمیں کچھ اہم بتانا چاہتے تھے۔ اے معزز مہاجرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے مخاطب تھے جو مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ اس وقت سب مسجد نبوی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معزز مہاجرین، 5 بری چیزیں وقوع پذیر ہونے والی ہیں، قرب قیامت یہ میری امت میں پائی جائیں گی۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ تمہارے وقت میں نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بہت ہی مشکل چیلنج، اور میں چاہتا ہوں کہ نوجوان لوگ خاص طور پر اسے سنیں اور والدین بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جب جنسی بے حیائی امت میں پھیل جائے، اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ اسے کھلے عام اور علل اعلان نہ کریں گے، مطلب وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے، انہیں ایسا کرتے ہوئے اچھا محسوس ہوگا۔ وہ یہ عمل نہ بھی کریں گے مگر اس کے بارے میں باتیں کریں گے، وہ اسے لوگوں کو بتائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی تشہیر کرتے پھریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے، مثال کے طور پر آپ ہائی اسکول میں ہیں اور آپ کی سہیلی بات کر رہی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر جانے کی، یا لڑکا بتا رہا ہے وہ اتنی لڑکیوں کے ساتھ پھرا ہے، دراصل وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ در حقیقت ایسا کر بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ کے خیال میں ہر کوئی ایسا کر رہا ہے۔ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس پر ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان سے زنا سرزد کیوں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں لگا کہ ان کے سوا ہر کوئی یہ کر رہا ہے۔ لوگ اس حوالے سے اپنی تشہیر کرنا پسند کرتے ہیں، اور زنا کی تشہیر صرف بول کر نہیں ہوتی کہ میں فلاں فلاں کے ساتھ گھومتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پر انڈائریکٹلی اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ جس انداز سے لڑکے اور لڑکیاں انٹرنیٹ پر پوز بناتے ہیں، میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ سیکشل پوز ہیں۔ جس انداز سے وہ اپنا منہ، آنکھیں اور چہرہ بناتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زنا کی تشہیر کرتے ہیں۔ وہ گول منہ والا پوز، کیا کہتے ہیں اسے؟ ڈک فیس۔ یہ چیز بندروں کی نسل سے لی گئی ہے۔ کیا آپ یہ جانتے تھے؟ آپ زوالوجی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بابون کنگڈم سے لی گئی ہے، کیونکہ بابون کی یہ جگہ بڑی اور سرخ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لپسٹک ہے، یا میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسے اپنے ساتھی کو بلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ لڑکے بھی، میں صرف فیمیلز کی بات نہیں کر رہا، اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ میں صرف خواتین کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ جنسی مواد اور تصاویر کی تشہیر کی جاتی ہے۔ میں اس لفظ کے بار بار استعمال پر معذرت خواہ ہوں، مگر ہم ایک ہائپر سیکشل معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایسا ہونے والا ہے، اور اب یہ چیز ہر جگہ پھیل چکی ہے، لوگ اس کے ساتھ مر رہے ہیں۔ اب یہ ایک وبا بن چکی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ زنا ہر جگہ پھیل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے بارے میں بات نہیں فرما رہے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کے بارے میں کہا کہ میری امت اس میں پڑ جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے الفاظ لکھ لو، ناقابل علاج بیماریاں، مرض اور ایسا درد جو ان کے آبا نے کبھی نہیں دیکھا تھا عام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طاعون کہا۔ ان دنوں طاعون کا لفظ اس نامعلوم بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جس سے مریض کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بیماریاں جن کے علاج نہیں ہوں گے میری امت میں وہ وبا کی طرح پھیلیں گی۔ تو آج ہم میں HIV، ایڈز اور STD سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں۔ اب مجھے مسلم کمیونٹی سے ایسے سوال سننے کو ملتے ہیں۔ ایک برادر آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں شادی کے قابل ہوں، کیا میں شادی کر لوں؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ بھائی، میری جس سے شادی ہو رہی ہے کیا مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے STD ہے؟ اور میں کہتا ہوں آف کورس تمہیں اسے بتانا ہے، کیونکہ یہ ایک معتدی بیماری ہے۔ اگر یہ انڈر کنٹرول ہو تو، کیونکہ اسے کنٹرول کرنے والی ادویات ہیں۔ میں کہتا ہوں اور تب کیا ہوگا جب تمہارے پاس یہ ادویات نہ ہوں گی؟ اگر وہ پریگننٹ ہو جائیں تو پیدا ہونے والے بچے میں پہلے سے ہی بیماریاں موجود ہوگی۔ کیا تم جانتے ہو یہ مسلم امت میں ہے؟ جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں میں زنا نہیں کر رہا، مگر وہ باقی سب کچھ کرتے ہیں۔ فرمان نبوی کی طرف دیکھیں، پھر وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لوگ کاروبار میں دھوکہ دہی کریں گے تو ان پر قحط آ جائے گا، مطلب غربت، آمر اور ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ امت میں اب یہ ہو رہا ہے، لوگ دھوکے اور جھوٹ پر پل رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کار خریدنا چاہتا ہے۔ ایک مسلم کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اسے اتنے میں خریدا تھا۔ دوسرا مسلمان یقین کر لیتا ہے کیونکہ اس نے خدا کی قسم کھائی ہے، تو دوسرا مسلمان اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیسے؟
حدیث اور قرآن کے حوالے دے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور تم میرا بھائی ہو، یہ مجھے کم قیمت پر دے دو۔ پہلے نے قسم کھائی، دوسرے نے حدیث کا حوالہ دیا۔ اس طرح سے یہ دونوں مذہب کی آڑ میں ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلاتی ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے مذہب کو استعمال کریں گے۔ دنیا کے خاتمہ کے قریب لوگ اپنے کاموں کے لیے مذہب کو استعمال کریں گے، اور وہ مذہب کا استعمال کریں گے اسٹیٹس کے لیے۔ دیکھو، میں شیخ ہوں، مجھے سنو، میں عالمہ ہوں، مجھے سنو، میں اس طرح کا بندہ ہوں، یہ میری حدیث اور آیت ہے، اب میں لوگوں کو اس پر یقین دلاؤں گا جو میں کہتا ہوں، پھر لوگ مجھے سنیں گے۔ یہ مزید بدتر ہو گیا ہے کیونکہ اب ہم کمپیوٹر کے یوزر نیم کے پیچھے چھپ سکتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے شرمیلے لوگ بھی انٹرنیٹ پر چیخ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بستر پر یوزر نیم کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لوگوں کا لکھی ہوئی چیزوں پر یقین بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جو دین کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے۔ کتنے لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہے؟ آپ کو کس طرح زکوٰۃ دینی چاہیے، کس مقصد کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ ماشاءاللہ، مجھے یقین ہے ہم میں سے بہت سے اسلامک فائنانس اور ربا بینک کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اسلامک فائنانس بزنس کیا ہے، تو میں انہیں A to Z بتا دوں گا۔ یہ سیم چیز ہے، بس نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اگر ہر کوئی اسلامک فائنانس کے بارے میں اتنا ہی ماہر ہے تو وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ اسی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے دین کے بارے میں لا علم ہوں گے۔ نمبر 4، لوگ اللہ سے کیے گئے وعدوں سے اتنا روگردانی کریں گے کہ ان کے دشمن ان پر اور ان کی دولت پر غالب آ جائیں گے۔ اب کروڑوں ڈالر اپنے ہی ملک میں غیر مسلموں کو کاروبار کرنے اور انہیں سنبھالنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، اس دور کے لیڈر اور رہنما اللہ کی کتاب کے اصولوں کو لاگو نہیں کریں گے، مگر صرف ان کو جو ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ ان پر لعنت کریں گے اور ان میں پھوٹ ڈال دیں گے۔ ایسا صرف لیڈر نہیں کریں گے بلکہ تمام بڑے لوگ۔ آج کل ہر کوئی خود ساختہ لیڈر بن چکا ہے، سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں، اور اس کی وجہ سے امت میں نفاق اور توڑ پڑ گیا ہے۔ ہم تعلق توڑتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے، بس ہم فیس بک پر ہی لوگوں کو ملتے ہیں۔ لوگ اب کسی سے بھی نہیں ملتے، لوگ اپنے جاننے والوں کے سوا کسی کو سلام نہیں کرتے۔ ہم انفرادی معاشرے میں زندہ ہیں۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں کا محور صرف آپ کی ذات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہی آخری دن ہوگا، صرف میں اور میری ذات آج کے سب سے مقبول الفاظ ہیں۔